السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم دونوں ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کرتے ہیں، جس میں جب وفا اسد کے گھر پر آتی ہے تو وہاں وہ نوین اور اسد کو ایک ساتھ کھڑا ہوا دیکھ لیتی ہے اور وہ اس سے اپنا بازو چھڑا رہی ہوتی ہے، اور وفا کی بہن جو ہے وہ اپنے شوہر شہروز سے کہتی ہے کہ آپ میرے ذریعے ڈیڈ اور وفا کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں شہروز کہتا ہے کہ نہیں، میں تو آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور نوین کہتی ہے وفا سے کہ میں اسد سے بہت محبت کرتی ہوں، اور میں اس کی محبت میں تو اس کے جملہ ختم ہونے سے پہلے وفا کہتی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں تم دونوں کے درمیان آ گئی۔ اور اس سے پہلے ہم نے آج کی قسط میں دیکھا کہ وفا جو ہے وہ بہت پریشان ہے اپنے اس رشتے کے ختم ہو جانے پر، اور جو کہ خلا کے پیپر اس نے بھجوا دیے تھے، اسد کو بھیج دیے تھے، اور پھر وہ جب باپ کے پاس آتی ہے تو وہ اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کمال ہے، آپ بھی اسی گھر میں رہتی ہیں، ہم دونوں کس طرح سے اس گھر میں اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہیں، وہ تم مجھے وقت ہی نہیں دیتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے بس ڈیڈ، میں آفس کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کام میں نے بھی ساری عمر کیے ہیں اور بہت مصروف رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے گھر والوں کو وقت دیا ہے اور سب کا خیال رکھا ہے۔ تو وہ بہت دکھی انداز میں آ کے اس کو بتاتی ہے کہ اسد نے پیپرز پر خلا کے پیپرز پر سائن کر کے بھجوا دیے ہیں، اور بہت زیادہ وہ دکھی ہوتی ہے اس بات پر، جس پہ اس کے باپ اس کو کہتا ہے کہ نہ تو وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکا اور نہ ہی وہ تمہیں خوش رکھ سکا۔ تو وہ بہت دکھی ہو کر اس کو دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اب لگتا ہے کہ خوشیاں آنے والی ہیں۔ اور ادھر شہروز جو ہے وہ اپنی چالوں میں کامیابی حاصل کرتا چلا جا رہا ہے اور چالوں پہ چالیں چڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس نے جو چالاکی سے اپنی بیوی کا اور وفا کا جوائنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کروا لیا ہے، اور اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ وفا جو ہے وہ کچھ کسی بزنس میں کر رہی ہے، کچھ پیسہ انویسٹ کر رہی ہے، تو وہ اچھی خاصی رقم جو ہے وہ اس کے لیے وہ اس میں انویسٹ کر رہی ہے، تو میں ڈیڈ کو نہیں میں بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ پریشان ہوں گے سن کے، تو اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے لیکن اتنی زیادہ رقم انویسٹ کر رہی ہے، اور اگر اس میں نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ نقصان اس کا ہی ہے، ہونے دیں، تو آپ سائن نہ کریں تو وہ نہیں کر سکے گی ڈیل۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گی، میں کیوں اس کے سائن نہیں کروں گی؟ تو وہ کہتا ہے تو اس میں پریشان مت ہو آپ، مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور آپ اگر آپ چاہتی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ آپ اپنا اسٹیٹس پہچانیں، کیونکہ آپ اب ایک عام لڑکی نہیں ہیں، بلکہ آپ بھی اس بزنس میں ان کی پارٹنر ہیں اور برابر کی شریک ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو آپ کی بیوی ہونے کا اسٹیٹس بھی ابھی تک حاصل نہیں کر سکی ہوں۔ تو جس کے جواب میں وہ بغیر شرمندہ ہوئے، بغیر اپنی کوئی غلطی مانے، اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ یہ اسٹیٹس حاصل کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ اس ڈیل پر سائن کر دیں، جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس پر سائن کر دیں۔ اور پھر وہ آفس میں وفا کے پاس جا کر اسی بات پہ بحث کر رہی ہوتی ہے کہ تم یہ کیوں اتنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، تم سائن کرو، اور میں یہ سب کچھ بتا دوں گی، جب مجھے اس میں پروفٹ ہوگا تو میں ڈیڈ کو بھی بتا دوں گی۔ تو اور ویسے بھی یہ جب سب کچھ جو ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، وفا ویسے بھی یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے تو ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ نہیں، یہ صرف میرا نہیں ہے بلکہ تمہارا بھی تو ہے ساتھ۔ وہ کہتی ہے نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ان دولت سے اور اس چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر سائن کرو چیک پر۔ تو وہ اس کو سائن کر دیتی ہے، اور پھر وہ خوش ہو کے کہتی ہے کہ چلو پارٹنر اب کہیں کھانا کھانے چلتے ہیں، اور پھر اس کو کہتی ہے اچھا نہیں، پہلے رکو،
پھر وہ شہروز کو فون کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری بیوی نے سائن کر دیے ہیں چیک پر، اور وہ آگے سے اس کو کچھ کہتا ہے، اس کے جواب میں وہ ہنس کر کہتی ہے کہ تم چاہے جتنا بھی اس کو میرے خلاف ورگلا لو، وہ اس کا دل برا نہیں ہوگا میرے لیے۔ تو وہ بہت حیران ہو کر دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کا مطلب ہے شہروز سب پہلے سے جانتا تھا اور اس نے مجھ پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ اس ڈیل میں اس کے ساتھ شامل ہے۔ اور ادھر جب وہ دونوں ہوٹل میں جاتی ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں پر اس کی ملاقات نوین سے ہو جاتی ہے، وفا کی، اور وہ اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہیں دونوں۔ تو وفا اسے کہتی ہے کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تو وفا کہتی ہے کہ نوین میں بھی تم سے یہی کہنے والی تھی کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ کہتی ہے ہاں یہ سوٹ مجھ پر سوٹ کر رہا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں آج۔ وہ کہتی ہے ہاں واقعی سوٹ تم پر سوٹ کر رہا ہے۔ تو وہ اس کو جلانے کے لیے کہتی ہے کہ یہ اسد نے مجھے لے کر دیا ہے، اور اسد کی چوائس ہے یہ، اس نے مجھے لے کر دیا ہے، تو تمہیں تو پتہ ہی ہوگی اس کی چوائس۔ تو وفا کہتی ہے کہ ہاں ہر انسان کے ساتھ اس کی چوائس بدل جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو پہلے پرنٹ پسند نہیں تھے، اور لیکن تم ذرا دھیان رکھنا، کیونکہ تم جو کچھ کر رہی ہو تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم اسد سے جو کچھ چاہتی ہو تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو نوین آگے سے اسے جواب دیتی ہے کہ محبت جو ہے وہ سب کچھ بدل دیتی ہے۔ تو وفا کہتی ہے کہ ہاں میرا بھی یہی خیال تھا، اور پھر اس کو گڈ لک کرتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر جب وہ باہر نکلنے لگتی ہیں تو اسد سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو دیکھتی ہے، وہ اس کو ہیلو ہائی کرتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، تو اس کی بہن آ جاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ چلو اب چلتے ہیں وفا۔ اور اسد اس کو آواز دیتا ہے کہ کیسی ہو سنبل؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور پھر وہ جب وہ دیکھتی ہے کہ نوین بھی وہاں آ گئی ہے، اور نوین اس کو اسد کو چلنے کے لیے کہتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اچھا میں پہلے سمجھتی تھی اسد کہ یہ تم سے خلا لینے میں اس نے جلدی کر رہی ہے، لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس بڑا پیسہ بھی آ گیا ہے، اور اب تو تمہارے 5 انگلیاں گھی میں ہیں، تو اس نے شاید تم سے خلا لینے میں دیر کر دی ہے۔ اور اس بات کو اسد بھی بہت محسوس کرتا ہے اور نوین بھی بہت برا محسوس کرتی ہے، اور وفا اس کو وہاں سے کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے، اور پھر باہر جا کر اس کو کہتی ہے کہ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے دیکھا نوین کتنا شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ کہتی ہے وہ تمہارا حق مار رہی ہے، تمہارے شوہر پر کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ حق شرمندہ ہو رہی تھی۔ تو کہتی ہے نہیں وہ میرا شوہر اب نہیں ہے، میرا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، وہ جو کرے جس سے ملے جیسا بھی رہے، کیونکہ میرا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور پھر بہت دکھی ہو جاتی ہے وفا، اور اس کو کہتی ہے کہ چلو یہاں سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ تو اب گھر آ کر اس بات کو وفا بہت فیل کرتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھ پر الزام لگائے جا رہے ہیں، اور جب اسد آتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ کیا میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں، مجھ پہ کیوں سب لوگ اس طرح کے طعنے مار رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں۔ وہ اس کو بڑی تسلی دیتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اس کا چھوٹا بھائی جو ہے اسد کا، وہ بھی اس کو یہی بات کہتا ہے کہ میں بھابھی کے پاس گیا تھا، لیکن وہاں اس کے پاس شہروز موجود ہے، اور یہاں آپ کے پاس نوین موجود ہے، تو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ صحیح کر رہے ہیں۔ اور اب اس طرح کی جو باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، تو کیا اسد اور وفا کا جو گھر ہے وہ بچ پائے گا، یا بچے کی پیدائش کے بعد ان کی یہ طلاق جو ہے وہ حتمی شکل میں ہو جائے گی، اور دونوں کا گھر ٹوٹ جائے گا اور وہ الگ الگ ہو جائیں گے؟ اور کیا نوین جو کہ اسد سے محبت کرنے لگی ہے وہ اپنی محبت کو حاصل کر لے گی؟ دیکھنا ہے کہ اب یہ ڈرامہ جو ہے وہ آگے کیا صورت اختیار کرتا ہے، اور دیکھتے رہیے ہم دونوں۔